تیسری صورت نزول وحی کی یہ تھی کہ فرشتہ اصلی صورت میں آیا کرتا تھا، لیکن یہ صرف زندگی کے اندر 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایک معراج کے موقع پر اور ایک جب آپ نے جبرائیل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ اور کبھی کبھی وہی اس طریقے سے آیا کرتی تھی کہ آپ کو خواب کے اندر دکھلایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی رؤیا الصالیہ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، کہ جو کچھ بھی آپ خواب کے اندر دیکھا کرتے تھے صبح کی طرح وہی آپ کی خواب کی تعبیر ہوا کرتی تھی۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ سے کلام الہی ہوا کرتا تھا، اور کبھی کبھی نفس فی الروح، یعنی آپ کے دل کے اندر جبرائیل علیہ السلام کسی بات کو ڈال دیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے نزول وحی ہوتا رہا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو چونکہ عرب کے اندر کاغذ کمیاب تھا اور کاغذ وہاں پر بہت کم تعداد میں موجود تھا، اور چونکہ اللہ کے نبی کے اوپر 23 سال میں قرآن کریم نازل ہوا ہے تو پورے قرآن کریم کو کسی ایک جگہ پر لکھ لینا یہ انتہائی مشکل کام تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری کتابوں کے مقابلے میں قرآن کریم کی حفاظت کاغذ سے زیادہ حفاظ کرام کے سینے سے کروائی ہے، کہ اتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حفاظ پیدا فرمائے کہ خدا نہ خواستہ کل کے دن بقول شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ کل کے دن اگر اسلام کے دشمن متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں پوری دنیا کے اندر سے قرآن کریم کو مٹانا ہے، اور وہ اپنے اس ناکام اور ناپاک سازش کے اندر کامیاب بھی ہو جائے اور پوری دنیا کے اندر سے قرآن کریم کے نسخے جلا بھی دے، پھر بھی انشاءاللہ ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ کھڑا ہو کر کے لاکھوں کی تعداد میں پھر سے قرآن کریم کو لکھوا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کاغذ سے زیادہ اس سینوں کے ذریعے سے کروائی ہے، اور آپ خود اس کی حفاظت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب جبرائیل آپ کے اوپر کوئی آیت لے کر کے نازل ہوتے تو آپ اس کو جلدی جلدی پڑھا کرتے تھے، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تخرج به لسانك لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ اے نبی جب جبرائیل فرشتہ آپ کے اوپر وحی لے کر کے آئے تو آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت منا دیجئے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کو آپ کے دل و دماغ میں محفوظ کرنا اور اس قرآن کو آپ کے ذریعے سے پڑھنا پڑھانا یہ سب ہمارے ذمہ ہے، اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو اس کی ترغیب بھی دی، چنانچہ صحابہ کرام ایک بہت بڑی تعداد کے اندر انہوں نے تمام چیزوں سے آزادی حاصل کر کے اور تمام چیزوں سے یکجا ہو کر کے اور گوشہ نشین ہو کر کے انہوں نے اپنی زندگی کا مشغلہ ہی یہ بنا لیا کہ رات دن وہ قرآن کریم کی تعلیم کے اندر اور اس کو پڑھنے پڑھانے کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ بلکہ یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہے، علوم القرآن کے اندر ہے، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ مدینہ کے اندر بعض عورتوں نے اپنا مہر معاف کر دیا اور اپنے بننے والے دلہے سے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے میرے مہر کے بدلے میں قرآن کریم کی تعلیم دیں گے تو پھر میں اپنے مہر کو معاف کرتی ہوں اور قرآن کریم کی تعلیم کو اپنا مہر بناتی ہوں، آئیے آپ مجھ سے شادی کیجیے۔ یعنی عورتوں نے قرآن کریم کی تعلیم کو اپنے مہر کے عوض میں انہوں نے قبول کیا، اور صحابہ کرام کے اندر اس قدر جذبہ پیدا ہوا قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کا اور پڑھنے اور پڑھانے کا کہ آپ کو مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ یہ کہنا پڑا کہ اپنی آوازوں کو پست کرو تاکہ مغالطہ نہ ہو جائے۔ دن کے اندر صحابہ کرام قرآن کریم کو سیکھا کرتے تھے اور رات کو نماز تہجد کے اندر اسی قرآن کریم کو دہرایا کرتے تھے۔ اور اہل عرب کا حافظہ، اہل عرب شجاعت میں ایک نمبر پر، حافظہ میں بے مثال، جوان مردی میں بے مثال، سخاوت میں بے مثال، ہر چیز کے اندر بے مثال تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنے نبی کا بعثت کا انتخاب اہل عرب کے اندر فرمایا تاکہ اگر یہ قوم سدھر جائے گی تو پھر ان کے اندر تمام صفات موجود ہے
لیکن کفر کی وجہ سے یہ صفات قابل قبول نہیں ہے. اگر یہ قوم ایمان لے آئے گی تو پھر ایمان کو اسلام کو پھیلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا. اہل عرب کا حافظہ بے مثال تھا. اہل عرب کے لوگ صرف اپنے خاندان یا اپنے رشتہ دار ہی نہیں بلکہ یا اپنے پڑوسی ہی نہیں یا اپنے جیسے عام انسان ہی نہیں بلکہ عرب کے لوگ جانوروں کی نسل تک کو جانا کرتے تھے کہ یہ گھوڑا کس نسل سے ہے. جانوروں کی نسل تک کو وہ جانا کرتے تھے کہ یہ اونٹ کس نسل سے. ایسا حافظہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا. قدم کی نشان کو دیکھ کر کے معلوم کر لیا کرتے تھے کہ یہ بندہ کدھر کو گیا اور جانے والا کون ہے. ہم تو چہرے کو دیکھ کر کے ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. اہل عرب کو اللہ نے ایسا حافظہ عطا فرمایا کہ وہ پاؤں دیکھ کر کے بتا دیا کرتے تھے کہ اس چارپائی کے اندر یہ بیٹا سو رہا اور یہ باپ سو رہا ہے. ایسا عجیب حافظہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. سب سے زیادہ قرآن کریم کی حفاظت پہلے حافظے کے ذریعے سے کروائی گئی اور ایک بہت بڑی تعداد میں اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ حافظ قرآن بنے. آپ کے زمانے میں غزوہ بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا اور کچھ لوگ وہاں سے آئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیم کے لیے چند قاری کی ضرورت ہے. آپ نے تقریباً 70 قرائے کرام کو ان کے ساتھ میں روانہ فرمایا لیکن انہوں نے غداری کی اور ان تمام کو شہید فرما دیا. ان تمام کو شہید کر دیا تو اللہ کے نبی کا اتنا دل دکھا کہ آپ باقاعدہ 1 مہینے تک نماز کے اندر قنوت نازلہ پڑھ کر کے ان کے لیے بددعا کیا کرتے تھے. لیکن 70 قاریوں کا شہید ہو جانا, ان کا حافظ قرآن ہونا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد حافظ قرآن کی نبی کے زمانے میں تھی. ابھی شاید میری بات آپ کو کچھ عجوبی سی لگ رہی ہے. جب میں آگے اعتراض بیان کروں گا اور پھر اس کا جواب آپ سے پوچھوں گا یا میں دوں گا, اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاں باتیں صحیح تھی. اس لیے خوب دھیان سے, غور سے, توجہ سے سنیں تاکہ پوری بات سنیں, پوری بات کو سمجھے. دشمنوں نے اس پر بہت اعتراض کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے نبی کے اوپر جب قرآن کریم اترتا تھا تو تقریباً 40 کاتبین وحی کہ جن کو اللہ کے نبی نے مامور کر رکھا تھا قرآن کریم کو لکھنے پر, ان میں سر فہرست ہے خلفائے راشدین اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. خود حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کے اوپر کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھے بلایا کرتے تھے اور مجھے بلا کر کے اس آیت کو لکھوا دیتے. اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ آ کر کے یہ بتایا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں مقام میں, فلاں صورت میں, فلاں آیت کے بعد میں لکھ لیجئے. اس طریقے سے اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی قرآن کریم کو لکھنے کا رواج تھا لیکن پورا قرآن ایک جگہ نہیں تھا. اور چونکہ عرب کے اندر کاغذ کمیاب تھا تو بانس کے ٹکڑوں پر اور چمڑے کے پارچوں پر, اسی طریقے سے پتھر کی سروں پر, ان چیزوں کے اوپر جہاں پر صحابہ کرام کو موقع ملتا تھا اور وہ قرآن کریم کو لکھ لیا کرتے تھے. یہ زمانہ چلتا رہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کے تشریف لے جانے کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا. مسیلمہ کذاب, اس نے نبوت کا دعویٰ تو آپ کے زمانے کے اندر ہی کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں, لیکن وہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر اس وقت اس فتنے نے سر ابھارا اور وہ اپنی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ میں کھڑا ہوا یہ کہتا ہوا کہ میں بھی نبی ہوں. اور صحابہ کرام اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ استقامت اور یہ طاقت عطا فرمائی کہ انہوں نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو بھیجا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنے کے لیے, دعویٰ کرنے والے کو ختم کرنے کے لیے. لیکن وہ ایسی جنگ ہوئی, جنگ یمامہ اس کو کہا جاتا ہے, کہ اس جنگ کے اندر 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے. کتنے؟ 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے. اور یہ صحابہ کی حافظ قرآن کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو ختم ہو چکی تھی, شہید ہو چکی. جب یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر کے فرمایا
کہ اس سے پہلے کہ امت کے اندر اختلاف پیدا ہو اور اس سے پہلے کہ قرآن منتشر ہو جائے، آپ امت کی خبر لیجئے اور جو قرآن کریم مختلف لوگوں کے پاس مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا ہے ان تمام قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کر دیجئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیف افعل شیئا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عمر میں اس کام کو کیسے کر سکتا ہوں جس کام کو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی نے قرآن کریم کو اپنے زمانے کے اندر نہیں لکھوایا، تو میں قرآن کریم کو کیسے لکھواؤں؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کام بہتر ہے، یہ کام بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں تو مجھے شرح صدر نہیں ہوا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھولا اور مجھے شرح صدر ہوا اور میں اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ زید تم قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ وہ کام کیسے کر رہے ہیں کہ جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم دونوں کی رائے ہو چکی ہے اور یہ کام انشاءاللہ بہتر ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ مجھے پہاڑ ڈھانے کے لیے کہتے تو وہ کام میرے لیے آسان تھا، اس سے کہ میں قرآن کریم کی آیتوں کو جمع کروں۔ بہرحال عام اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر جس کسی نے بھی قرآن کریم کی جو بھی آیت لکھ رکھی ہے اور وہ اللہ کے نبی کی نظروں سے گزر چکی ہے، آپ کے ملاحظے سے وہ گزر چکی ہے، آپ نے اس آیت کو اپنے چشم مبارک سے دیکھا ہے، تو وہ قرآن کریم کی آیت کو لے کر کے آئے۔ چنانچہ حضرت زید نے اس کام کو شروع کیا اور تمام صحابہ جن کے پاس جو بھی آیتیں تھی وہ اس کو لے کر کے آئے۔ آپ یعنی قرآن کریم کی حفاظت اور اس کی حقانیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں اور ان تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی اور وہ پڑھی جاتی ہے، لیکن سورہ برات کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے اور کسی صحابی کے پاس نہیں ملی، تو صحابہ نے اس بات پر اتفاق نہیں کیا کہ جب قرآن کی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ داخل کر دی جائے۔ فرمایا کہ پیغمبر کے زمانے میں اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں نازل ہوئی تھی تو ہم بسم اللہ کو شامل نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا، تمام صحابہ لے کر کے آئے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے قرآن کو ایک گتے کے اندر لکھا اور لکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، پھر آپ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے زمانے کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ آذربائیجان اور آرمینیا وغیرہ ادھر سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت عثمان سے آ کر کے فرمایا اس سے پہلے کہ امت کے اندر اختلاف پیدا ہو آپ قرآن کریم کو یکجا کر دیجئے، چونکہ صحابہ کرام نے قرآن تو لکھ رکھا تھا لیکن کسی نے قریشی زبان میں لکھ رکھا تھا اور کسی نے لوح محفوظ کی ترتیب کے اعتبار سے لکھ رکھا تھا اور کسی نے نزول وحی کی ترتیب کے اعتبار سے لکھ رکھا تھا اور کسی نے قرآن کریم کی آیت کے ساتھ ساتھ میں یادداشت کے لیے اس آیت کے مطلب کے ساتھ میں کچھ تفسیری کلمات بھی لکھ رکھے تھے۔ اور کوئی چونکہ قرآن انزل القرآن علی سبعۃ احرف، قرآن کا نزول 7 زبان پر ہوا ہے، تو کوئی کسی زبان میں پڑھتا کوئی کسی زبان میں پڑھتا، جو دوسری زبان میں پڑھتا تھا یہ اس کو ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے۔ تو حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ آپ امت کی خبر لیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا کہ تم قرآن کریم کو پھر سے ایک جگہ جمع کرو اور تمام جتنی جس طریقے سے بھی انہوں نے لکھ رکھا ہے ان تمام کو ختم کرو اور ایک طریقہ رائج کرو۔ حضرت زید بن ثابت پھر اس کام کے اندر مشغول ہوئے اور انہوں نے تمام لحوم کو ختم کر کے اور طریقوں کو ختم کر کے ایک طریقے کے اوپر ایک طریقے کے مطابق قرآن کریم کو جمع فرمایا۔ 5 مصحف 5 قرآن کریم تیار ہوئے۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مصحف اپنے پاس میں رکھا اور باقی ملکوں میں بھیج دیے اور فرمایا کہ جس کسی کے پاس بھی جیسا قرآن لکھا ہوا ہے وہ سب کا سب یہاں پر بھیج دے۔ ان لوگوں نے اپنا لکھا ہوا قرآن کریم ان کے پاس بھیجا، انہوں نے ان کو جلا دیا، اور جو صحیح قرآن اخیر میں حضرت عثمان نے اپنی ماتحتی میں حضرت زید بن ثابت کاتب وحی کے ذریعے سے لکھوایا تھا، اس قرآن کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، اور آج وہ قرآن ہمارے سامنے ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی، اور یہ حفاظت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حالانکہ تاریخ کے اندر، زمانے کے اندر ایسے واقعات اور ایسے حالات آئے اور ایسا وقت آیا، ایسا ماحول پیدا ہوا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب قرآن کریم کا نام و نشان مٹ کر کے رہ جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اس کائنات کے اوپر، اس کرۂ ارض کے اوپر اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، اس سطح زمین پر توحید کا اقرار کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، فتنے تاتاریوں کو دیکھیے، چنگیز خان اور ہلاکو خان کے فتنے کو دیکھیے، ہزاروں لاکھوں کو مسلمانوں کو قتل کرنے والے لوگ، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے قرآن کریم کو ختم کر دیا ہے، اور فتنہ تاتاری کو پڑھنے کے بعد میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب تو قرآن کریم کے بچنے کی اور اس کو پڑھنے پڑھانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی ہدایت عطا فرمائی اور وہ خود ہی اس کے نگہبان بن گئے۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، مٹانے کے لیے نکلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہی کام لیا۔ روس کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، جب روس کے اندر کمیونسٹوں کا دور آیا اور انہوں نے اپنا اقتدار وہاں پر جمانا چاہا تو علماء پر سختیوں کی انتہا کر دی۔ جہاں کہیں بھی ان کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ عالم دین ہے، بس ایک ہی حکم تھا کہ اس کو گولی سے مار دیا جائے۔ بے شمار علماء کو انہوں نے نشانہ بنایا اور علماء کو ختم کیا، ہزاروں علماء کو سمندر کے اندر لے جا کر کے ڈال دیا کرتے تھے۔ اور ایسا وقت بھی آیا سمرقند بخارا کے اندر، آج بھی ایک مفتی صاحب موجود ہے، ان کا خود کا یہ بیان ہے کہ ہمارے زمانے کے اندر ہمارے اکابرین کو وہ یہودی کمبخت دشمنان اسلام ایک برتن کے اندر منہ ہاتھ دھونے کے لیے کہتے تھے، اور اس برتن کا پانی پھینک کر کے پھر اسی کے اندر ہمیں کھانا دیا کرتے تھے تاکہ ہم کو کراہت محسوس ہو۔ اور اتنی زیادہ سختی انہوں نے کی کہ علماء ان کی سختیوں سے اور مصیبتوں سے تنگ آ گئے، اور تنگ آ کر کے انہوں نے کہا کہ تم خدا کے واسطے ہمیں پھانسی پر چڑھا دو، ہمیں موت کی گھاٹ اتار دو، لیکن ایسی اذیات ناک سزا ہمیں نہ دو۔ تو وہ دشمن خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان مولویوں کو ایسا ٹھکانہ لگایا ہے کہ اب یہ موت کو پسند کرنے لگے ہیں، اور انہوں نے موت کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اور پورے روس کے اندر اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ کسی بچے کو قرآن کریم تو دور کی بات ہے، کلمہ تو دور کی بات ہے، اگر صرف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو الف با تا سا آتا ہے تو اس کے پورے گھر والوں کو گولی مار دی جاتی۔ ایسا ماحول پیدا ہوا، اور بچوں کو بہلا کر کے پھسلا کر کے دشمن پوچھا کرتے تھے کیا تمہارے گھر کے اندر کوئی قرآن کریم سکھاتا ہے؟ اگر وہ بچہ ہاں بھر دیتا تو اس کے پورے گھرانے کو تہس نہس کر دیا جاتا تھا۔ اور ایسا ماحول ہوا کہ بچیاں جو پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی اسکول کے اندر، اگر ان بچیوں نے اپنے سر کے اوپر نقاب رکھ رکھا ہے، دوپٹہ رکھ رکھا ہے، تو اس کو پولیس اتارتی تھی اور ان کے بال کی کٹنگ کر دیتی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مذہب نام کی کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے، خدا نے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا ہے بلکہ انسانوں نے مل کر کے خدا کے تصور کو پیدا کیا ہے۔ اور شراب بالکل عام کر دی گئی، اگر پیپسی کی بوتل 50 روپے میں ملتی تھی تو شراب کی بوتل صرف 25 روپے میں ملا کرتی تھی، لوگ اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور شراب پیا کرتے تھے۔ شراب اس وجہ سے تاکہ امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، تاکہ ان کے اندر فحاشی پھیل جائے، کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ جب شراب انسان پیتا ہے اس کی عقل کے اوپر پردہ پڑتا ہے، ماں کو ماں